اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعث رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے جو وضو کے متعلق سوال ہوا کہ اعضائے وضو کو دھونے سے ثواب جاتا رہتا ہے، اس کے متعلق جواب دیا تو ایک حدیث پیش کی، ان الوضوء یوزن، بے شک وضو کا پانی تولا جائے گا۔ تو اس کی جو سند ہے اس پہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے گفتگو فرمائی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ امام ترمذی نے یہ حدیث تعلیقاً حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی، اور یہ وہ اکابر اور افاضل تابعین میں بڑے تابعین اور جو زیادہ فضیلت والے تابعین ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں بات کی یہ حدیث معلق ہے، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں اقول، آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ہمارے نزدیک معلق یعنی جس حدیث کی سند کی ابتدا سے راوی محذوف ہو اسے معلق حدیث کہتے ہیں۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند کی ابتدا سے شروع سے ابتدا سے راوی محذوف ہو۔ تو اعلیٰ حضرت ہیں ہمارے نزدیک معلق کل موصول کی طرح ہیں۔ تو معلق مستند ہونے میں یہ متصل کی طرح ہے کہ جس کی سند جڑی ہوئی ہو، شروع سے بھی راوی محذوف نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے نزدیک معلق جو حدیث ہے وہ مستند ہونے میں، مضبوط ہونے میں یہ متصل کی طرح ہے۔ یہ ایک اصول دے رہے ہیں، ایک قانون دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے اسے سند متصل سے روایت کیا، پیچھے کہا تعلیقاً، لیکن اب اعلیٰ حضرت ایک اصول بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اسے سند متصل سے روایت کیا کہ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا میں وضو کے بعد رومال کے استعمال کو ناپسند رکھتا ہوں۔ یہ جو حدیث، یہ جو روایت آئی ہے یہ سند متصل سے آئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور جو بات قیاس سے نہ کہی جا سکے، یعنی قیاس سے بات نہ کہی جا سکے، اسے حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سے نہ کہی جا سکے اسے حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جو علماء جانتے ہیں، جنہوں نے مصطلحات حدیث پڑھی ہیں طلبہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ جو عقلاً اسے بات نہ کہی جا سکے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حکماً حدیث ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حکماً، بشرطے کہ ایک شرط بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس کے راوی اسرائیلیات سے لے کر روایت نہ کرتے ہوں، یعنی راوی اسرائیلیات سے لے کر وہ بات روایت نہ کرتے ہوں، بلکہ تمام نے اپنے فوائد میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے پاکیزہ کپڑے سے بدن پونچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جو ایسا نہ کرے تو یہ بہتر ہے، یعنی نہ پونچھے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن آب وضو بھی سب اعمال کے ساتھ کھولا جائے گا، یعنی وضو کا پانی قیامت کے دن یوزن یوم القیامہ، قیامت کے دن تولا جائے گا، ما سائر الاعمال، سارے اعمال کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس حدیث کی بنا پر یہ استدلال ختم ہو جاتا ہے کہ چونکہ وضو کا پانی تولا جائے گا لہذا اس کا پونچھنا مکروہ ہے، اس کا پونچھنا مکروہ ہے۔ اب دیکھیں پیچھے حدیث ذرا پھر سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے پاکیزہ کپڑے سے بدن پونچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو جس نے کہا کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو پونچھنا مکروہ ہے، اس حدیث کی بنا پر وہ جو استدلال تھا کہ اعضائے وضو کو صاف کرنا کپڑے کے ساتھ مکروہ، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث سے مصطفیٰ آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پونچھنے میں کوئی حرج نہیں، جو ایسا نہ کرے تو یہ بہتر ہے، اسے کہ قیامت کے دن وضو کا پانی سارے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لہذا اس کا پونچھنا جو کہتے ہیں مکروہ ہے، اس حدیث سے اس کا استدلال ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں کہا کہ جس نے اسے مکروہ قرار دیا اس نے اس لیے مکروہ جانا کہ وضو کا پانی تولا جائے گا۔ اس کی مکروہ قرار دینے کی علت کیا ہے؟ ان کی علت یہ تھی کہ جب وضو کا پانی تولا جائے گا تو پھر جو اس کو صاف کر دے تو یقیناً یہ مکروہ ہوگا،
تو انہوں نے اس علت کی بنا پر ہی اسے مکروہ قرار دیا۔ تو اس حدیث میں باوجود یہ کہ وزن کی تصریح ہے، اس حدیث میں تو واضح ہے کہ اس کا وزن ہوگا، اس کا وزن اور اعمال کے ساتھ بوزی کے معنی کو تولا جائے گا، اور کراہت کی نفی بھی صراحتاً ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں، تو یہ بھی واضح فرما دی کہ کراہت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو رومال کا ترک کرنا صرف مستحب ہے، یعنی رومال چھوڑ دینا صرف مستحب ہے، اور مستحب کی خلاف ورزی کرنا مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ آج جس کا دل کرتا ہے اعلیٰ سے بول پڑتا ہے، دیکھا اعلیٰ سے کس طرح سمجھا رہی ہیں، اقوال لے آ رہی ہیں، حدیث پاک لے آ رہی ہیں، اور جو یہ فقی حضرات ہیں جنہوں نے کراہت بھی لی ہے، آپ اس کراہت کا بھی کس انداز کے ساتھ رد کر رہی ہیں اور حدیث پیش کر رہی ہیں کہ صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حرج نہیں رومال میں، لہذا کراہت کوئی نہیں۔ تو جنہوں نے کراہت سمجھا، کیوں سمجھا؟ جامع ترمذی نے اس حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے یہ کہ وضو کے پانی تولا جائے گا لہذا صاف کرنا کراہت ہوئی، جبکہ حدیث میں واضح آ گیا کوئی کراہت نہیں ہے، اور یہ بھی آ گیا صراحتاً کہ وزن بھی تولا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر کیا۔ تو دوسری بات کہ یہ جو صاف کرنا ہے اور رومال کو ترک کرنا جو ہے یہ صرف مستحب ہے، جو آپ نے میں بہتر نہیں، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ رومال استعمال نہ کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مستحب کی خلاف ورزی مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ اگر مستحب پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی نہیں ہے، جیسے کہ بحر الرائق اور شامی وغیرہ میں اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کس انداز سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔